جی آج عمران خان صاحب کی سائفر میں آج جوڈیشل ہیئرنگ تھی جو کہ آج ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے جس کی سماعت کی. آج دوبارہ عمران خان صاحب کی مکمل لیگل ٹیم یہاں موجود تھی، مگر باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار دفعہ ریکویسٹ کی، آدھی لیگل ٹیم کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور آدھے لوگ اندر نہ جا سکے. تو سب سے پہلا تو جو ہمارا اعتراض ہے اور بہت یہ ایک امپورٹنٹ اعتراض ہے وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں اٹک کے اندر ان کی پروسیڈنگز کی جائیں، جو کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویسے بھی یہاں سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، جس پہ عمران خان صاحب کا اپنا موقف یہ ہے کہ جیل ہے میرے لیے، چاہے وہ اٹک ہو یا اڈیالہ ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو میں نے تو اتنا ہی جو ہے وہ کمیٹڈ پایا ہے اور اتنا ہی فوکسڈ پایا ہے اور اتنا ہی مضبوط پایا ہے جتنا کہ میں ان کو پچھلی میٹنگز پر میں پاتا رہا. سب سے امپورٹنٹ بات جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے ہم کریں گے کہ خان صاحب تقریباً 150 مرتبہ مختلف عدالتوں کے پاس پیش ہوتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کو بے شمار سیکیورٹی خدشات جو تھے وہ لائق تھے. ان کے جان پہ بھی حملہ ہوا وزیر آباد کے واقعے میں، مگر اس کے باوجود روزانہ کے حساب سے لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے سیکیورٹی کے تھریٹ کو کسی نے اس پر کان نہیں دھرے اور اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی کہ وہ فارمر پرائم منسٹر تھے، وہ انٹائٹلڈ تھے سیکیورٹی کے لیے، اور ان کے اوپر ڈیتھ تھریٹس بھی جو تھیں وہ ان کو تھیں اور ان پر ایک حملہ بھی جو ہے وہ ہوا جس میں وہ زخمی رہے تقریباً 2-2.5 ماہ. تو اب ان پروسیڈنگز کو خاموشی سے جیل کے اندر کرنا، یہ اوپن پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملزم کو جس پہ کوئی الزام ہو اس کو عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے، نہ کہ عدالت خود چل کے کورٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کورٹ جیل میں لگائے. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. آنے والے دنوں میں سب سے پہلے تو ہم ان جیل پروسیڈنگز کو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم ڈس اپروو بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم جو ہے اپنی وہ آواز بھی اٹھائیں گے. اب ساتھ ہی ساتھ میں جو سائفر بیل کی ہیئرنگ ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اس کی سماعت کل ہوئی، اور اس سماعت میں جو پروسیکیوشن نے جو کہ 3 عدد پروسیکیوٹرز اس کیس میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، جو کہ جن کو ہم نے ہمیشہ ہی کوئی آنے بہانے بناتے دیکھا ہے، وہ کیس میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے، کیس میں عدالت کو معاونت اپنی نہیں دینا چاہ رہے اور ڈیلے کا شکار ہے یہ سارے کا سارا کیس صرف پروسیکیوشن کی درخواستوں اور ایپلیکیشنز کی بنا پر، جو کہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کل ایک باقاعدہ ایک چھوٹی سی سماعت ہوئی جس میں یہ بات جو ہے انہوں نے اس پر آرگیومنٹ سنے دونوں سائیڈوں سے کہ کیا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ضمانت کی ہیئرنگ، کیا اس میں پبلک گیدرنگ اور پبلک گیلری کو خالی کروایا جائے اور صرف وکلا کو اجازت دی جائے. تو اس میں کوئی ایسا سینسٹیو مٹیریل نہیں ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ غداری کے اوپر باتیں ہیں، وہ اسپناج کے اوپر باتیں ہیں، وہ سپائنگ کے اوپر باتیں ہیں، وہ ان باتوں کا دور دور تک خان صاحب کے اس جو ایک بوگس مقدمہ بنایا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ماں سوائے سائفر کیس کے عمران خان صاحب کی اور کسی اور مقدمے میں ان کی اس وقت گرفتاری نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ان کی گرانٹ ہو جاتی ہے اس کیس میں، جس میں ہم بہت پر امید ہیں، تو خان صاحب انشاءاللہ ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے یہاں سے اڈیالہ، میرا خیال ہے یہاں سے ان کو زمان پاک شفٹ کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ فورن منسٹر کو اور فارمر پرائم منسٹر کو ایک بہت ہی سیریس، بہت ہی یہ گریو اوفینس ہے، یہ اتنا ہی گریو ہے جتنا آرٹیکل 6 ہے، جتنا سیڈیشن ہے، جتنا میوٹنی ہے، کہ آپ نے ان کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن. اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تو ہم جب اپنے بیل میں اپنے آرگیومنٹس شروع کریں گے تو یہ اسی وقت یہ بات سامنے آ جائے گی، کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا کے آگے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حقائق رکھوں
مگر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا دور دور تک کسی بھی طرح آپ اس کو سٹریچ کر لیں، اس کی اپلیکیشن عمران خان صاحب کے اوپر اور فارن منسٹر کے اوپر نہیں ہوتی.